آپ شاید سمجھتے ہو کہ دنیا میں سب سے قیمتی نیچرل ریسورس پیٹرول، ڈیزل یا پانی ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ایک ایسا نیچرل ریسورس بھی ہے جو خاموشی سے ہمارے پورے سویلائزیشن کو چلا رہا ہے، یہ نیچرل ریسورس ریت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ریت دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہونے والا قدرتی ریسورس ہے۔ ہر سال انسان تقریباً 50 سے 70 ارب ٹن ریگ استعمال کرتا ہے، اور یہ اتنی بڑی مقدار ہے کہ اگر اسے تمام انسانوں پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو ہر انسان کے حصے میں اوسطاً 7 ٹن ریت آتی ہے۔ اور یہ نمبر کوئی خیالی نہیں بلکہ ریسرچ بیسڈ ہے، جس کی تصدیق یونائٹڈ نیشن کے ماحولیاتی پروگرام یعنی UNEP کی رپورٹس کرتی ہے۔ آپ شاید ریت کے اتنی بڑی مقدار کے بارے میں سن کر حیران ہو، لیکن شاید یہ سن کر آپ مزید حیران ہو کہ دنیا میں صحراؤں، ساحلی علاقوں اور دریاؤں کے کنارے ہر طرف دکھائی دینے والا ریت اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اور دنیا ریت کے بحران سے گزر رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا، آج دنیا کو سینڈ کرائسس کا سامنا ہے، اور اگر یہ بحران اسی طرح جاری رہا تو آنے والے وقت میں ہماری دنیا ایک ایسے مسئلے کا سامنا کرے گی جو ہمارے ماحول، تعمیرات اور اکانومی تینوں کو متاثر کرے گا۔ مگر کیسے؟ آج سوشونا کے اس بٹ نمبر 10 میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ریت کو اکثر ایک عام اور وافر مقدار میں موجود چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن ماڈرن دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی بنیاد ریت پر ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے رپورٹ کے مطابق دنیا میں استعمال ہونے والی ریت کا حجم پانی کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر انسان اتنی بڑی مقدار میں ریت کہاں استعمال کرتا ہے؟ رپورٹس کے مطابق دنیا میں تقریباً 60% ریت تعمیرات میں استعمال ہوتا ہے، جیسے عمارتیں، پل اور سڑکیں۔ 25% ریت شیشے کی انڈسٹری میں جاتی ہے، 10% ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہے جیسے کمپیوٹر چپس اور الیکٹرانکس، اور باقی 5% دوسری انڈسٹریز میں استعمال ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اگر ریت اتنی مقدار میں استعمال ہو بھی رہی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ دنیا میں تو ہر طرف ریت ہی ریت موجود ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے زمین پر آج جو ریت نیچرلی تیار ہوئی موجود ہے، اسے بننے میں لاکھوں سال لگے ہیں، لیکن انسانوں نے اس کا زیادہ تر حصہ چند ہی سالوں میں استعمال کر لیا ہے، جس وجہ سے آج دریا، ساحل اور ریت کی دوسرے قدرتی ذخائر تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں، اور قابل استعمال ریت انہی ذخائر سے آتا ہے۔ صحرا میں پڑا ہوا ریت عمارتوں میں استعمال نہیں ہوتا، اور ان ذخائر میں پچھلے 10 سالوں میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، اور کمی آنے کا یہ سلسلہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ریت جیسے وافر مقدار میں موجود قدرتی ریسورس میں کمی آنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے بحران کی سب سے بڑی وجہ انسانی ترقی اور ماڈرن پروگریس ہے۔ دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور صرف چند سالوں میں اس میں کروڑوں لوگوں کا اضافہ ہوا ہے، جس نے شہروں کو مزید وسعت دی ہے اور تعمیرات کی مانگ کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ ریت کے بحران کی دوسری بڑی وجہ شہروں کی ترقی یعنی اربنائزیشن ہے، یعنی دیہات تیزی سے شہر بن رہے ہیں اور شہر میگا سٹی میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور ہر نئی عمارت، ہر نئی سڑک اور ہر نیا پل ریت سے بنتا ہے۔ ریت کے بحران کی تیسری اور سب سے بڑی وجہ غیر قانونی طور پر ریت کی کان کنی ہے۔ دنیا کے کئی حصوں میں دریاؤں اور ساحلی علاقوں سے بے دریغ ریت نکالی جا رہی ہے، جس سے قدرتی نظام بگڑ رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دریا اپنے راستے بدل رہے ہیں، زمین کا کٹاؤ بڑھ رہا ہے اور سیلاب زیادہ شدید ہو رہے ہیں۔ لیکن مایوس ہونے کے بجائے ذرا اس پرابلم کی سولوشن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، کیونکہ اس پوری صورتحال میں ایک بات اہم ہے کہ یہ مسئلہ ناقابل حل نہیں۔ اگرچہ یہ خطرناک ہے، لیکن اسے روکا جا سکتا ہے، اور دنیا اب اس طرف بڑھ بھی رہی ہے۔ ریت کے متبادل اور ریسائکلنگ ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر ادارے اس وقت ایسے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جن کا مقصد تعمیرات میں ریت کے استعمال کو کم کرنا ہے اور ریسائکلڈ میٹیریل کو بڑھانا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پرانی عمارتوں سے مواد دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے،
اور کم ریت والی تعمیراتی ٹیکنالوجی بھی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، لیکن یاد رکھیے اصل تبدیلی صرف عالمی ادارے نہیں لا سکتے، اس میں عام آدمی کا کردار بھی اہم ہے۔ ہم اپنے ارد گرد شعور پیدا کر کے، غیر ضروری تعمیراتی ضیاع کو کم کر کے اور ماحول دوست طریقوں کو اپنا کر اس بحران کو کم کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ ریت صرف ایک مادہ نہیں بلکہ ہماری جدید تہذیب کی بنیاد ہے، اس لیے اگر ہم نے اسے غیر ذمہ داری سے استعمال کرنا جاری رکھا تو ہماری آنے والی نسل ایک ایسے بحران کا سامنا کرے گی جس کی شدت ہم آج محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر ہم آج یہ شعور اختیار کر لیں تو یہ خاموش بحران ایک بہتر مستقبل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہی ہماری امید ہے اور یہی ہماری ذمہ داری بھی۔ لیکن جانے سے پہلے ایک آخری بات، دنیا کو آج پانی کے بحران کا بھی سامنا ہے، بالخصوص پاکستان کا پانی ختم ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس سے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پلے لسٹ میں جا کر سوشیونا کا بٹ نمبر 8 دیکھ سکتے ہیں۔